اگر آپ کے اندر غیرت ہے اور بے غیرتی اور غیرت کے اندر فرق انسانوں میں یہ ہے، ایک بے غیرت لوگ ہوتے ہیں اور ایک غیرت مند لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ پتہ کہ میں گیا ہوں اسلام آباد۔ اس طرح کا گھر میں کرنا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اوپر کیا گزرے گی؟ میں اپنے آرمی آفیسر سے پوچھ رہا ہوں، آپ کے اوپر کیا گزرے گی؟ مجھے یہ بتائیں، پولیس والے، آپ آفیسرز، آپ کے گھر میں ہی ہو، اگر آپ میں غیرت ہے، لیکن کئی آفیسرز بڑے بے غیرت ہوتے ہیں۔ میں آج اپنے پولیس آفیسر سے پوچھنا چاہتا ہوں، اب میں سب سے آج پوچھنا چاہتا ہوں، میں اپنے آرمی آفیسر سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں اس ملک کے ججز سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں اس ملک کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے دین کے اندر جو رسپیکٹ ہے، جو عزت ہے چادر اور چار دیواری کی، کیا اگر آپ کے گھر یہ ہوتا کہ پتا ہوتا پولیس کو کہ آپ گھر میں نہیں ہیں اور وہ سرچ وارنٹ کے بغیر اس طرح دیواریں توڑ کے گھر میں آتے، جب صرف پتا ہے کہ ایک پردہ دار، ایک ایسی خاتون جو دنیا دار نہیں پردہ دار ہے، جو نہ سیاست میں ہے نہ ان کا کوئی تعلق ہے کسی چیز سے، جو گھر میں رہتی ہے، وہ گھر میں ہو، ان کے ساتھ صرف ملازم ہو، اور اس طرح پولیس دروازہ اور دیوار توڑ کے گھر میں آ جائے۔ میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، آج آپ کے اوپر کیا گزرے گی؟ بتائیں، اگر آپ کے اندر غیرت ہے اور بے غیرتی اور غیرت کے اندر فرق انسانوں میں یہ ہے، ایک بے غیرت لوگ ہوتے ہیں اور ایک غیرت مند لوگ ہوتے ہیں۔ جو بھی لا الہ الا اللہ جس کے دل میں ہوتا ہے، حدیث ہے کہ یہ غیرت ڈال دیتا ہے انسانوں میں، اس کے خوف دور کر دیتا ہے۔ تو جو چادر اور ہماری اسلام کی جو ٹریڈیشن ہے، چھوڑے اسلام، دنیا میں یہ ٹریڈیشن ہے، ایک گھر کی خاتون جس کا کوئی لینا دینا کسی سے نہیں، وہ اکیلی گھر میں ہے، اور ان کو پتہ ہے وہ اکیلی گھر میں ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ میں گیا ہوں اسلام آباد۔ اس طرح کا گھر میں کرنا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اوپر کیا گزرے گی؟ میں اپنے آرمی آفیسر سے پوچھ رہا ہوں، آپ کے اوپر کیا گزرے گی؟ مجھے یہ بتائیں، پولیس والے، آپ آفیسرز، آپ کے گھر میں ہی ہو، اگر آپ میں غیرت ہے، لیکن کئی آفیسرز بڑے بے غیرت ہوتے ہیں، ان کو فرق نہیں پڑتا، لیکن جو ہماری اکثریت ہے اس ملک میں، وہ غیرت مند لوگ ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں۔ کیا وہ ان کے اوپر کیا گزرے گی کہ جب میں وہاں ٹول پلازا پہ کھڑا ہوں اور مجھے پتا چلتا ہے کہ میری بیوی اکیلی گھر میں ہے، اور وہاں یہ پولیس ہلا بول دیتی ہے، اور ان کے شیشے کے باہر آوازیں آ رہی ہیں، بےچارے 5-6 وہ بچوں کو پکڑ کے مار رہے ہیں زور سے، ان کی چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اور سارے گھر کے ارد گرد پھر رہے ہیں اور لوٹ رہے ہیں گھر کو۔ یعنی اتنے بے شرم، یہ پولیس کا کام ہے کہ گھر کو لوٹنا، ہر چیز جو ان کو ملی لوٹ کے لے گئے، کوئی شرم نہیں ہے، کوئی غیرت نہیں ہے۔ کیا یہ ملک اس لیے بنا تھا؟ یاد رکھیں، یہ ملک کا ایک بڑا خواب تھا۔ قائد اعظم جو اس ملک کے، جنہوں نے جدوجہد، پتا تھا کینسر سے مر رہے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے پوری جدوجہد کی پاکستان بنانے کے لیے۔ کیا یہ اس لیے یہ ملک بنا تھا کہ یہ تو جنگل کا قانون، یہ تو بنانا ریپبلکس میں بھی نہیں ہوتا؟ مجھے بتائیں کس ملک میں ہوتا ہے؟ اور یہ اب ذرا سنیں، قانون کیا تھا؟ پرسوں رات میں جاتا ہوں لاہور ہائی کورٹ میں شام کو، وہاں کے جج صاحب طارق سلیم، وہاں ان کے گورنمنٹ کا ایڈوکیٹ جنرل جو اسسٹنٹ، تو ان کے سامنے وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ نے عمران خان کے گھر میں جانا ہے کسی چیز کی تفتیش کرنے، تلاش کرنے، تو انہوں نے کہا کہ ایک گورنمنٹ کا ایک ایس پی پولیس، اس کا نام بھی لیا، اس کا نام لیا، وہ جائے گا، ایک ہماری طرف سے ہوگا، اور وہ تفتیش کرے گا جا کے۔ یہ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے۔ میرے گھر میں تو ساری فوج آ گئی ایک میجسٹریٹ کے آرڈر کے اوپر، میں ایک میجسٹریٹ کی وہ سائن کرنے، اسلام آباد بند کر دیا۔ تو جو ہائی کورٹ کے جج صاحب آرڈر کرتے ہیں
کہ عمران خان کے گھر کی اگر آپ نے تفتیش کرنی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ ایک یہ ایس پی پولیس آئے گا اور دوسرا ہماری طرف سے کون ہوگا. اب مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ان کو شرم نہیں تھی کہ ہائی کورٹ کا آرڈر، جب ان کو پتا تھا کہ انہوں نے آرڈر کیا کیا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے صبح، کیونکہ بدنیت اور بےغیرت لوگ ہیں، یہ جو آئی جی ہے سب سے بڑا، ان کو شرم نہیں آئی کہ یہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ گئے اور اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کو کہتے ہیں کہ جناب ہم نے سرچ وارنٹ کر لیا عمران خان کی. یہ سرچ کے نام پہ ہوا تھا، یہ جو لوٹ مار ہوئی ہے میرے گھر میں. اور یہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کیا کہتا ہے؟ یہ اینٹی ٹیررسٹ سرچ وارنٹ کہتا ہے میں تمہیں ایشو کر رہا ہوں. انچارج انویسٹیگیٹنگ، جو انویسٹیگیشن کا انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے، یہ سن لے ذرا، جو انچارج ہے انویسٹیگیشن کا وہ آفیسر، اس نے ایک لیڈی پولیس آفیسر سے آنا تھا یہاں، اور وہ ہونی تھی ناٹ بلو دا رینک آف انسپیکٹر. سو دو لوگوں نے آ کے میرے گھر میں ریسرچ کرنی تھی. یہ انہوں نے چھپایا، جو ہائی کورٹ کا ہے، یہ پولیس، یہ بدنیت آدمی نے چھپایا جو آرڈر ہائی کورٹ نے دیا تھا، اس کو چھپا کے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں جاتے ہیں کہ جی ہم نے یہاں تفتیش سرچ کرنا ہے. اور وہ بھی کہتا ہے کہ صرف ایک خاتون آفیسر آ سکتی تھی اور ایک اور سرچ آفیسر. یہاں جو ہے ساری فلمیں ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے، یہ کیسے آ جاتے ہیں، کس قانون کے تحت آتے ہیں، اور کس قانون کے تحت گھر کو لوٹ کے لے کے جاتے ہیں، چیزیں لوٹ کے. میرا دروازہ کس قانون کے تحت توڑا؟ کیا کسی نے کہا تھا کہ آپ نہیں آ سکتے؟ اور کیا شرم نہیں آئی ان کو؟ ان بے غیرتوں کو شرم نہیں آئی کہ یہاں ایک خاتون جو پتہ ہے کہ ہسبینڈ نہیں ہے گھر پہ، پتہ ہوتے ہوئے جو آ کے انہوں نے یہاں کیا؟ کوئی شرم، کوئی غیرت نہیں تھی انہوں میں. اور ان میں نہیں ہوگی، کیونکہ بے غیرت لوگ ایسی حرکتیں کرتے. بے غیرت لوگ بزدل ہوتے ہیں، جھوٹے ہوتے ہیں. اور یہ جو آئی جی ہے، یہ بیٹھ کے جو جھوٹ بولتا ہے، جب آپ غیرت ہوتی ہے نا، آپ جھوٹ بولتے ہوئے ڈرتے ہیں. آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے اگر آپ کا جھوٹ سامنے آ گیا تو آپ کو دنیا کے سامنے شرم آئے گی. جب آپ بے شرم ہوتے ہیں تو تب آپ ایسی باتیں کہتی ہیں کہ جی میری تو لندن چھوڑو، پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. جب آپ کے 4 مہنگے ترین لندن کے علاقے میں گھر ہے، جو بھائی صاحب آپ کا کہتے ہیں کہ جی الحمدللہ میری بہن کے ہیں وہ، تو کوئی شرم نہیں ہوتی. تو تب آپ کے پاس اگر شرم نہیں ہے، آپ کچھ بھی کہہ دیں. تو جھوٹ پہ جھوٹ بولنے والا آدمی، شرم نہیں اس کو آئی کہ ذل شاہ جیسا ایک ملنگ، ایک آدمی جس کے پاس سوائے پیار کے کچھ بھی نہیں تھا، ایک اسپیشل پرسن، سارے یہاں جو باہر تھے اس کو سب پیار کرتے تھے کیونکہ وہ سب کو پیار دیتا تھا. اس کو تشدد کر کے قتل کیا. پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سارے سوشل میڈیا پہ ہے کہ کس طرح اس کو قتل کیا گیا. اور یہ پہلے میرے اوپر کیس لگا دیتا قتل کا اس کا، اور پھر 3 دن کے بعد کہتا ہے دان نکال کے، نہیں جی وہ تو ایکسیڈنٹ ہوا تھا. اس طرح کے آفیسرز کو اگر پولیس کو خود نکالنا چاہیے، کیونکہ ساری پولیس کو بدنام کر رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو جرائم پیشہ ہیں، جن کو ایسے لوگوں کو، یہ شریفوں کو پسند ہے یا زرداریوں کو پسند ہے، کیونکہ وہ بھی جرائم پیشہ ہیں، ان کو بھی اس طرح کے لوگ پسند ہیں جو ٹی وی پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں اور شرم نہیں آتی ان کو. اور پھر یہاں آ کے جی کلیشنکوفیں مل گئیں، تو جی یہاں آ کے کوئی پتہ نہیں شراب کی بوتلیں مل گئیں، پھر پیٹرول بم مل گیا. اور احمقو، پیٹرول بم کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ایک بوتل میں تیل ڈالا اور اس کو پھینک دیا، وہ پیٹرول بم ہوتا ہے. کبھی پلاسٹک کی بوتل میں بھی پیٹرول بم آیا ہے. جھوٹ بولنے نقل میں بھی عقل چاہیے. اس طرح کے لوگ بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہیں کہ جی پلاسٹک بوتلوں میں پیٹرول بم دکھا دیا. تمہارا ساری دنیا میں مذاق اڑے گا کیونکہ تم بیوقوف، اور بیوقوف بغیرت بھی ہو، بیوقوف بھی ہو. یہاں کے جا کے جھوٹ بول رہے ہیں جی کلیشنکوفیں مل گئی اور یہ مل گیا. کتنی دفعہ عمران خان نے کوئی گولیاں چلوائی ہیں اور انتشار پھیلایا؟ بتائے نا، 26 سال سے پالیٹکس کر رہا ہوں، بتائے نا مجھے کتنی دفعہ کیا.